الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط المستقيم صراط اللهم صل على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وولايتهم وجلالتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صلوات محمد وعلى ہر حمد، ہر ثنا، ہر عظمت، ہر بلندی، ہر عزت، ہر توقیر، ہر شہرت، ہر منقبت، ہر فضیلت، ہر قصیدہ سزاوار ہے اس خدائے وحدہ لا شریک کے لیے جو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا جس نے خلد ملا سے گوہر مکان کو پے کرے وجود ادا کیا اور خود لا مکان رہا، جس نے تخلیق فطرت و تکوین ما سوا کا ارادہ کیا اور ایک ادائے کن کے ذریعے چشم زدن سے بھی کم وقفے میں چندیاں لمحہ گوناگوں کو کتمان عدم سے نکال کر منصہ شہود پر جلوہ گر کر دیا۔ درود اور سلام ہو ان انوار مقدسات پر ذات واجب نے جنہیں اپنی معرفت کے لیے اپنے نور سے خلق فرمایا، وہ انوار جو اس کی اندیت میں مکین تھے، اس کی وحدانیت کو نشر کرنے کے لیے دنیا میں جلوہ گر ہوئے، لوگوں کو اس کی توحید کی طرف دعوت دی اور باز گشت کر کے اس کے نور میں ضم ہو گئے۔ اس خدائے وحدہ لا شریک کی سب سے بڑی حمد اور ثنا یہ ہے کہ وہ ان ہستیوں کا خالق ہے جو فرش پہ ہوں تو سب کے سب محمد ہوتے ہیں، عرش پہ ہوں تو سب کے سب علی ہوتے ہیں۔ اس خدائے وحدہ لا شریک کے واجب الوجود ہونے پر دلیل کے لیے بس یہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ ہستیاں اس کو سجدہ کرتی ہیں جن کے لیے شافعی جیسا امام اعظم اپنی پوری زندگی کہتا رہا، کفا فی فضل مولانا علی وقوع شک فیہ انہ اللہ ومات الشافعی ام لیسا یدری علی ربہ ام ربہ اللہ۔ شافعی پوری زندگی کوشش کرتے رہے لیکن یہ سمجھ نہ سکے کہ ان کا رب اللہ ہے یا ان کا رب علی ہے۔ میں ہزاروں بار عمر نو پاؤں
اور ان کی دہلیز کے جارو کش سلمان کی نالین کے تسموں سے لپٹی ہوئی خاک پاک کے ذروں کو اپنے چہرے پر ملتا رہوں، اور پھر سلمان دنیا ادراک میں معرفت کے تخت پر جلوہ افروز ہو کر ایمان کے 10 درجے کا تاج اپنے ماتھے پر سجا کر میری طرف ایک نحیف سی نگاہ کر دے، تب کہیں ممکن ہے کہ میں انوار خدا کی شان میں کچھ بولوں، ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ برادران عزیز، بزرگان محترم، کل گفتگو جس مرحلے پر پہنچی تھی وہ اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگی۔ عنوان کلام قرآن کی یہ آیت بنائی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت اعلان ولایت جناب امیر کے بعد آئی۔ جب میرے مولا امیر کی ولایت کا اعلان کیا گیا تو اعلان ولایت کے بعد اللہ نے دین کے کامل ہونے کی سند دی، اور یہ بھی کہا کہ میں نے اپنی نعمت کو تمام کیا، اور یہ بھی فرمایا کہ آج میں تمہارے دین سے راضی ہو گیا۔ اس سے قبل کہ کچھ معروضات آپ کے گوش گزار کروں، تمہیدی طور پر 2-3 باتیں ہدیہ سماعت کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ 4 قسم کے افراد بدبخت ترین افراد ہیں۔ 4 قسم کے افراد بدبخت ترین افراد ہیں، یعنی سپرلیٹو ڈگری ہے، سب سے لاسٹ، اس سے برا ہو ہی نہیں سکتا۔ 4 قسم کے افراد۔ پوچھا گیا مولا کون؟ کہا پہلا وہ بدبخت ترین انسان ہے جو دنیا کی ہر کتاب پڑھ لے لیکن قرآن نہ پڑھے۔ غور فرمایا آپ نے؟ یہ ممبر تھوڑی سی اصلاح کے لیے بھی تو باتیں ہونی چاہیے۔ سب سے بدبخت ترین انسان وہ ہے جو دنیا کی ہر کتاب پڑھ لے لیکن قرآن نہ پڑھے۔ یہ کسی اور کے لیے ہے، اس لیے کہ علی والے تو اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتے ہیں، جو قرآن مکتوبی شکل میں ہے وہ بھی علی والے پڑھتے ہیں، جو قرآن پیکر کی شکل میں ہے اس کا نام علی والے ورد کیا کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت مکتوبی طور پر بھی کرتے ہیں، اور جو قرآن ناطق ہے اس کا نام اپنی زبان پر جاری کر کے علی علی کہہ کے بھی قرآن کا ثواب لے لیا کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے توجہ کیجئے گا۔ پہلا بدبخت ترین انسان کون؟ جو دنیا کی ہر کتاب پڑھ لے لیکن قرآن نہ پڑھے۔ میرے امام نے فرمایا دوسرا بدبخت ترین انسان وہ ہے کہ جس کے ماں باپ میں سے کوئی موجود ہو، اس کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو جہنم کے حوالے کر دے۔ غور فرمایا، یعنی انہیں ناراض کر دے، ان کی رضا حاصل نہ کر سکے۔ ماں باپ میں سے کوئی ایک بھی موجود ہو یا دونوں موجود ہوں، ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ آئیے تو حضور، دوسرا بدبخت ترین انسان وہ ہے کہ جو ماں باپ میں سے کوئی ایک موجود ہو اور انہیں راضی نہ کر سکے، وہ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا لے۔ نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ماں باپ جب تک ہیں تم اس موقع کو غنیمت سمجھو، ماں باپ کی قدر کرو، ان کا احترام کرو، ان کی نافرمانی نہ کرنا کبھی، اس لیے کہ مولا فرما رہے ہیں بدبخت ترین ہے وہ انسان جو ماں باپ میں سے کسی کی موجودگی ہو، اس کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا لے، جہنم کے حوالے کر لے۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ غیر معصوم ماں باپ کی بات ہو رہی ہے، جو ماں باپ موجود ہوں اور ان کو راضی نہ کر سکے، ان کو راضی نہ کر سکے، غیر معصوم ماں باپ کی بات ہو رہی ہے۔ اب مجھے پیغمبر کا فرمان یاد آیا، انا وعلی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی امت کے باپ ہیں۔
یہ تو طے ہو گیا کہ علی اور محمد امت کے باپ ہیں، لیکن بات ہو رہی ہے ماں اور باپ کی۔ باپ تو سمجھ میں آ گئے کہ علی اور محمد امت کے باپ ہیں۔ اب محمد کا فرمان پڑھیے، محمد جب بھی فاطمہ کو دیکھتے تھے کہتے تھے فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اگر کوئی غیر معصوم ماں باپ کو ناراض کرے تو جہنم کا ایندھن بن جائے۔ اب اس کا کیا ہوگا جو محمد کی ماں زہرا کو ناراض کرے؟ اور کیا آپ نے، جو محمد کی ماں زہرا کو ناراض کرے، محمد کی ماں زہرا کی رضا نہ خرید سکے، وہ جہنم کا ایندھن کیوں کرنا بنے گا؟ پھر فرمایا تیسرا بدبخت ترین انسان وہ ہے ماہ رمضان مبارک آئے چلا جائے اور وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا پائے۔ بدبخت ترین انسان ہے وہ کہ اللہ کا یہ مہینہ جو شہر التوبہ بھی کہا جاتا ہے، شہر المغفرہ بھی کہا جاتا ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور کوئی شخص اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا پائے اور یہ مہینہ رخصت ہو جائے، بدبخت ترین ہے وہ انسان۔ چوتھا بدبخت ترین انسان امام فرماتے ہیں وہ ہے جو کسی کی برائی کر کے اس کے گناہ اپنے نامہ عمل میں درج کروا لے اور اپنی نیکیاں اسے دے دے۔ اور نہیں کیا آپ نے؟ یعنی اگر کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کو برا کہتا ہے تو یہ اس کا نقصان نہیں کرتا، اپنا نقصان کرتا ہے۔ اس لیے کہ مولا فرما رہے ہیں کہ بدبخت ترین ہے وہ انسان جو کسی کی برائی کر کے اس کے گناہ اپنے نامہ عمل میں لکھوا لے، اپنی نیکیاں اس کے نامہ عمل میں لکھوا دے۔ میں تو نہیں سمجھتا کوئی بھی عقل مند انسان یہ کرنا پسند کرے گا کہ فضول میں کسی کا گناہ اپنے سر لے لے اور اپنی نیکیاں کسی اور کے حوالے کر دے۔ لیکن معصوم فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی کسی کی برائی کرے تو اس کے گناہ اس کے نامہ عمل میں آ جائیں گے جو برائی کرے گا، اور برائی کرنے والے کی نیکیاں اس کے نامہ عمل میں چلی جائیں گی۔ جو جس کی برائی کی جائے گی تو یہ بات تو طے ہو گئی نا، جس کی برائی کی جائے اس کا گناہ برائی کرنے والے کے نامہ عمل میں، اس کی نیکیاں جس کی برائی کی گئی اس کے نامہ عمل میں۔ تو بھائی علی تو معصوم عن الخطا ہے نا، معصوم کے پاس تو گناہ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اب جو علی کی برائی کرتے ہیں قانون تو یہی رہے گا جس کی برائی کی جائے اس کے گناہ، برائی کرنے جس کی برائی کی گئی اس کے نامہ عمل میں نیکیاں چلی جاتی ہیں، جو برائی کرتا ہے اس کے نامہ عمل میں برائی کرنے والے کے گناہ چلے جاتے ہیں۔ تو علی تو معصوم عن الخطا ہے۔ اب کوئی علی کی برائی کرے تو یہ قانون کہا جائے گا علی کے نامہ عمل میں گناہ کا تصور بھی حرام ہے، گناہ سوچنا بھی حرام ہے، لیکن قانون تو یہی کہہ رہا ہے جس کی برائی کی جائے اس کے گناہ بدل جائیں گے، نیکیاں ادھر چلی جائیں گی۔ تو بھائی کیسے معلوم چلے کہ علی کی برائی کرنے والے کے ساتھ کیا ہوگا؟ امام نے فرمایا پریشان نہ ہو، برائی کرنے والا برائی کرے گا علی کی لیکن گناہ بدلے جائیں گے علی کے چاہنے والوں کے۔ غور فرمایا آپ نے، یعنی علی کے چاہنے والوں کے نامہ عمل میں اس کی نیکیاں آ جائیں گی۔ کتاب کا نام ہے فضائل الشیعہ، شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی کتاب۔ اس میں انہوں نے فرمایا کہ امام فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم بغیر نیکیاں کیے ہوئے نیکیاں کما لیتے ہو اور تمہارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا مولا کیسے؟ اب یہ اپنی زندگی پہ تجربہ کر کے دیکھیے گا، سوچئے گا ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ امام نے کہا کہ ایسا ہوتا ہے کہ تم گزر رہے ہوتے ہو اور ہماری محبت کی وجہ سے تم پر ملامت کی جاتی ہے، تمہیں رافضی کہا جاتا ہے، تمہیں غالی کہا جاتا ہے، تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ تم ہم سے محبت کر رہے ہو، تمہارے دل کو تکلیف ہو۔ تو اللہ کرتا یہ ہے کہ جو تمہیں تکلیف دیتا ہے اس کی نیکیاں تمہارے نامہ عمل تک منتقل کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم گزر رہے ہوتے ہو، ہمارے دشمن ہماری برائی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن تمہیں آتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں، تمہاری وجہ سے ہماری برائی رک جاتی ہے،
تو اللہ اجر یہ دیتا ہے کہ تمہاری وجہ سے ہمارے چنے ہوئوں کی برائی رکی ہے، تو اب جو برائی کر رہے تھے ان کی نیکیاں تمہیں ملیں گی، تمہارے گناہ انہیں ملیں گے۔ اور فرمایا آپ نے یہ کلیہ فیصلہ ہے، یہ قانون ہے۔ اب قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ یتیم، اسیر اور مسکین کو اللہ کی محبت میں کھانا کھلایا گیا۔ واقعہ ذہن میں آ گیا، کھانا کھلایا گیا کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں۔ 3 دن لگاتار سائل آتے رہے، سوال کرتے رہے، روٹیاں مانگتے رہے، اور در علی سے انہیں روٹیاں ملتی رہی۔ یہ آنے والے کون تھے؟ کوئی بندے تھے؟ کوئی انسان تھا؟ کہ نہیں، تفسیر میں لکھا ہوا ہے، کتابوں میں یہ تحریر ہے کہ یہ آنے والے فرشتے تھے، یہ آنے والے ملائکہ تھے۔ ایک دن جبریل آئے، ایک دن اسرافیل آئے، ایک دن میکائیل آئے، یہ 3 فرشتے آئے، تینوں نے سوال کیا۔ جب سوال کیا روٹیاں ملی، جب روٹیاں ملی تو انہوں نے کہا قد شکرت لکم، ہم تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تم نے ہمیں کھلایا، تم نے ہمیں روٹیاں دی، تم نے ہمیں کھلایا، تم نے ہمیں روٹیاں دی، تم نے ہمیں کھلایا، تمہارا شکریہ۔ جواب ادھر سے آیا، جواب کیا ملا؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تمہارے شکریہ کی احتیاج نہیں ہے، ہم نے تمہیں روٹیاں وجہ اللہ کے صدقے میں کھلائی ہیں۔ ہم نے تمہیں روٹیاں وجہ اللہ کے صدقے میں کھلائی ہیں، وجہ اللہ کے طفیل میں کھلائی ہیں۔ وجہ اللہ کون ہے؟ وجہ اللہ یہ 14 ہیں، وجہ اللہ علی ہیں۔ تو یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں روٹیاں علی کے طفیل میں دی ہیں، ہم نے تمہیں روٹیاں علی کے صدقے میں دی ہیں۔ اب یہ روٹیاں دی کسے؟ اسرافیل، جبرائیل، میکائیل۔ ایک فرشتہ ہے میکائیل، میکائیل کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ کائنات کو رزق دے۔ اللہ نے اسے رزق بانٹنے پر رکھا ہوا ہے، رزق بانٹنے پر معمور کیا ہے کہ جو میکائیل ہے اس کے ذریعے اللہ کائنات کو رزق دیتا ہے، جس کا رزق چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، جس کا رزق چاہتا ہے گھٹا دیتا ہے۔ کس کے ذریعے؟ میکائیل کے ذریعے۔ جب میکائیل خود بانٹتے ہیں تو علی کے در پر مانگ کیوں رہے ہیں؟ غور نہیں کیا آپ نے بھائی؟ جب میکائیل خود بانٹتے ہیں، رزق تقسیم کرتے ہیں، تو علی کی دہلیز پہاڑ پہ یہ مانگ کیوں رہے ہیں؟ کہ میکائیل سے پوچھو وہی بتائیں گے۔ چلیے میکائیل سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے فرشتے، اے میکائیل، تمہارا بڑا مرتبہ ہے، بڑی منزلت ہے تمہاری، بڑا رتبہ ہے، تمہیں اللہ نے رزق بانٹنے پر معمور کیا ہے، تم کائنات کو رزق بانٹتے ہو۔ جب تم رزق بانٹتے ہو تو علی کے در پر آ کے مانگتے کیوں ہو؟ توجہ، علی کے در پر آ کے مانگتے کیوں ہو؟ عجب نہیں میکائیل جواب دے، میں قاسم رزق جہاں ہوں، علی کے در پہ مانگ رہا ہوں، علی کے در پہ مانگ کے پیغام دے رہا ہوں کہ یاد رکھو علی کے در سے مانگا اس لیے ہے کہ جب مجھے علی دیں گے تو پھر میں تمہیں دوں گا۔ اور کیا آپ نے خلوات پڑھ دیں گے یا علی یا علی۔ غور فرمایا آپ نے؟ جب علی کے در سے ملے گا تب کائنات میں بٹے گا، تب کائنات میں رزق تقسیم ہوگا۔ جناب آدم جو اللہ کے بنائے ہوئے پہلے نائب ہیں، پہلے خلیفہ ہیں، ان کو اللہ نے جب اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، اپنی قدرت سے بنایا، خلقت بیدیہ کہا نا، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ تو کیسے بنایا؟ کہا مٹی سے بنایا۔ کیا ایک جگہ کی مٹی لی؟ توجہ، کہ نہیں۔ اب سلیم بن قیس ہلالی کہتے ہیں کہ جب آدم کا خمیر گوندھا جا رہا تھا تو اللہ نے ایک مقام کی مٹی نہیں لی، اللہ نے ایک مقام کی مٹی نہیں لی، 3 مقامات کی مٹی منگوائی۔ کون کون سی مٹی آئی؟ کہاں کہاں سے مٹی آئی؟ کہا مٹی کا کچھ حصہ مکے سے آیا،
مٹی کا کچھ حصہ مدینے سے آیا، مٹی کا کچھ حصہ نجف سے آیا۔ مکہ کی مٹی آئی، مدینے کی مٹی آئی، نجف کی مٹی آئی۔ یہ تین جگہوں کی مٹی ملی خمیر آدم میں، پھر آدم کا پیکر تیار کیا گیا۔ مکہ کی مٹی، مدینے کی مٹی، نجف کی مٹی۔ مکہ کی نسبت بیت اللہ، مدینے کی نسبت حرم رسول، نجف کی نسبت علی کا روضہ۔ توجہ، علی کا روضہ مکہ بابرکت بیت اللہ کی وجہ سے، مدینہ بابرکت نبی کے حرم کی وجہ سے، نجف بابرکت علی کے روضے کی وجہ سے، اور آدم کے خمیر میں مکہ کی مٹی شامل کی گئی، مدینے کی مٹی شامل کی گئی۔ توجہ، مکہ کی مٹی شامل کی گئی، مدینے کی مٹی شامل کی گئی، نجف کی مٹی شامل کی گئی۔ یعنی آدم کی نسبت مکے سے بھی ہے، آدم کی نسبت مدینے سے بھی ہے، آدم کی نسبت نجف سے بھی ہے۔ اور بات کو واضح کر دوں، تین مقامات کی مٹی، مکہ کی نسبت اللہ کی جانب، مدینے کی نسبت نبی کی جانب، نجف کی نسبت علی کی جانب۔ تینوں جگہ کی مٹی آدم کے خمیر میں شامل کر کے اللہ نے یہ پیغام دے دیا ہے کہ آدم ان تین مٹی سے مل کے بنے ہیں۔ مکہ کی مٹی بھی شامل ہے، مکہ منسوب اللہ کی طرف ہے، مدینہ منسوب نبی کی طرف ہے، نجف منسوب علی کی طرف ہے۔ آدم میں یہ تینوں مٹی شامل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم کے پاس اقرار توحید بھی ہے، آدم کے پاس اقرار رسالت محمد بھی ہے، آدم کے پاس اقرار ولایت علی بھی ہے، یعنی آدم کے پاس لا الہ الا اللہ بھی ہے، آدم کے پاس محمد رسول اللہ بھی ہے، آدم کے پاس علی ولی اللہ بھی ہے، آدم کے پاس علی ولی اللہ بھی ہے۔ یہ تین جگہ کی مٹیاں ہیں، مکہ کی مٹی لا الہ الا اللہ، مدینہ کی مٹی محمد رسول اللہ، نجف کی مٹی علی ولی اللہ۔ آدم کے پاس یہ تینوں کلمے ہیں، تو پھر آدم کی صحیح اولاد، آدم کا صحیح بیٹا وہی ہوگا جو لا الہ الا اللہ کے ساتھ اقرار توحید کرے، محمد رسول اللہ کے ساتھ اقرار رسالت کرے، اور علی ولی اللہ کے ساتھ اقرار ولایت کرے۔ ہائے ہائے ہائے، یا علی، اور چہرے کبھی نہ مرجھائے جب نام علی پر گلاب کی طرح کھل جاتے ہیں، وہ زبانیں فالج اور کینسر جیسی موذی بیماری سے محفوظ رہیں جو علی علی کیا کرتی ہیں۔ ممبر سے بہتر جگہ کون سی ہے دعا دینے کی؟ ایسی دعا دیتا ہوں میں آپ کو، موذی بیماری سے محفوظ رہیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ موذی بیماری سے محفوظ رہیں تو اپنی زبان کو علی علی کرنے کا عادی بنائیے۔ میں یہ جملہ پڑھ چکا ہوں کہ بولنے کا معیار کیا ہے، شاید آپ کو یاد آ جائے بولنے کا معیار کیا ہے۔ سلمان محمدی سے پوچھا گیا تھا بولنے کا معیار کیا ہے، تو سلمان نے فرمایا ایسے تو انسان کے لیے بہتر ہے کہ پوری زندگی بولے ہی نہ، لیکن جب بات علی کی ہو تو پھر بولتا رہنا چاہیے۔ اور کیا آپ نے، یہ ہے گفتگو کا معیار۔ وہ زبانیں کس کام کی جو علی کے ذکر کی تائید میں نہ بولیں، گھر جا کر اپنی زوجہ پر برسیں، اپنے بچوں پر برسیں۔ وہ زبان کس کام کی جو علی کے ذکر کی تائید میں نہ بولے؟ وہ ہاتھ کس کام کے جو عباس کے بابا کے فضائل کی تائید میں نہ اٹھیں؟ اور فرمایا اب کیا ہوا، آدم کے خمیر میں تین مقامات کی مٹی رکھی گئی، مکے کی مٹی، مدینے کی مٹی، نجف کی مٹی۔ یہ بھی کہہ سکتا ہوں اس نسبت سے آدم مکی بھی ہیں، آدم مدنی بھی ہیں، آدم نجفی بھی ہیں۔ اور فرمایا آپ نے یہ تینوں نسبتیں آدم کے پاس موجود ہیں۔ اب جب آدم کا پیکر تیار ہوا تو اللہ نے کیا کہا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ جب میں اس پیکر میں اپنی روح داخل کر دوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ کیا داخل کر دوں؟ روح۔ روح، یہ روح کیا ہے؟
یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، میرے حبیب تم سے پوچھا جاتا ہے روح کیا ہے، کہہ دو روح اللہ کے امر میں سے ایک امر ہے۔ ہمارے پاس بھی روح ہے، آپ کے پاس بھی روح ہے۔ اپنی مثال دوں تاکہ کسی کو برا نہ لگ جائے۔ مولوی صاحب ہلال صاحب آئے، ان کا انتقال ہو گیا، بڑی محبت لوگ کرتے تھے، پاس بیٹھے رہتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے، لیکن اب جب انتقال ہو گیا تو کہہ رہے ہیں جلدی خبر کرو، جلدی ان کے جنازے کو یہاں سے بھیجو تاکہ تدفین ہو، غسل و کفن ہو۔ بھائی کیا ہو گیا، محبت کہاں چلی گئی، کہاں غائب ہو گئی محبت؟ کہ صاحب جب تک یہ زندہ تھے، جب تک محبت تھی، اب تو روح نکل گئی، اب تو یہ نجس بھی ہو گئے، مردہ بھی ہو گئے، اب ان پہ غسل واجب ہے، جو ان کو چھوئے گا اس پر بھی غسل واجب ہو جائے گا۔ تو بھائی کون سی ایسی چیز جسم سے جدا ہو گئی کہ جو ابھی محترم تھے، جو ابھی پاک تھے، اب وہ غیر محترم ہو گئے، وہ نجس ہو گئے؟ کون سی ایسی چیز جسم سے جدا ہو گئی؟ کہا ان کی روح پرواز کر گئی، ان کی روح نکل گئی۔ یعنی معلوم چلا کہ روح جدا ہو جائے تو انسان معتبر ہوتے ہوئے غیر معتبر۔ جب تک زندہ ہوں لوگ پوچھیں گے، مرنے کے بعد کوئی نہیں پوچھتا، ذرا مسئلہ بتا دیجئے، ذرا اس آیت کا ترجمہ کر دیجئے، کیونکہ اب یہ غیر معتبر، اب اس میں قوت نہیں، اب اس میں بولنے کی طاقت نہیں۔ کیا جدا ہو گیا؟ کہ روح جدا ہو گئی۔ روح کیا ہے؟ اللہ کا ایک امر ہے، یعنی اگر انسان امر سے جدا ہو جائے، توجہ، انسان امر سے دور ہو جائے تو نجس بھی ہوتا ہے، غیر معتبر بھی ہوتا ہے، مردہ بھی کہلاتا ہے۔ کب کہلاتا ہے؟ اگر امر سے دور ہو جائے تو انسان مردہ بھی ہے، نجس بھی ہے۔ غور کرنا چاہیے، اگر کوئی امر سے جدا ہو تو نجس بھی ہے، مردہ بھی ہے۔ جو ولی امر سے دور ہو جائے پھر وہ کتنا نجس ہوگا۔ اور فرمایا آپ نے، صلوات پڑھ دیں بآواز بلند۔ بات یاد ہے نا، جناب آدم کا جب پیکر بنا 3 جگہ کی مٹی شامل کی گئی۔ اب اللہ نے کہا جب میں اس میں اپنے روح داخل کروں تو سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ سب نے سجدہ کر لیا الا ابلیس، شاید کوئی روح، الا ابلیس، سوائے شیطان کے۔ آدم بنے کیسے؟ مکے کی مٹی سے، مدینے کی مٹی سے، نجف کی مٹی سے۔ اللہ نے کہا سجدہ کرو، یعنی اللہ نے پہلے دن ہی مکے کی مٹی کو بھی سجدہ کروایا، مدینے کی مٹی کو بھی سجدہ کروایا، نجف کی مٹی کو بھی سجدہ کروایا، نجف کی مٹی کو بھی سجدہ کروایا۔ بات بدل دوں، تھوڑا اور واضح کر دوں، مکے کی نسبت بیت اللہ، مدینہ کی نسبت نبی کا حرم، نجف کی نسبت علی کا روضہ۔ گویا اللہ نے روز اول ہی مکے کو یعنی کعبے کی طرف سجدہ کروا دیا اور بتا دیا کہ آدم کی صحیح اولاد وہی ہوگی جس کا سر کعبے کی طرف بھی جھک جائے، جس کا سر نبی کے حرم کی طرف جھکے، جس کا سر علی کے در کی طرف جھک جائے۔ وہ اب ہم سے کہا جاتا ہے سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ 4 مصروں میں جواب سنیے، سجدہ کیوں کرتے ہیں علی کے در پہ؟ کہا جاتا ہے شرک ہے، بدعت ہے۔ کیسے کہا؟ کہا اللہ کے سوا سجدہ کسی کو نہیں۔ بھائی اللہ کو تعبدی سجدہ ہوتا ہے، عبادت کا سجدہ اس کے لیے ہے۔ کہنے لگے آپ بھی کرتے ہیں، آپ کیسے طے کر رہے ہیں کہ یہ سجدہ عبادت والا ہے؟ یہ تو سجدہ کرنے والا بتائے گا نا، میں نے سجدہ کس معنوں میں کیا، کس نیت سے کیا، یہ سجدہ کرنے والا جانتا ہے۔ لیکن پھر بھی اپنے نوجوان دوستوں کو جواب دے رہا ہوں، جب بھی کوئی پوچھے کہ تم علی کے در پا، علی کے روضے پا، حسین کی دہلیز پر جا کے اپنی پیشانی جھکاتے کیوں ہو، تو اس کو جواب دے دیجئے گا یا علی نام اگر ورد بنا لے تیرا، یا علی ورد زبان نام اگر ہو تیرا، ایک دیوانہ بھی بہلول سا عاقل ہو جائے۔
سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ اگر بات بالکل حقیقت ہو، سمجھ میں آنے والی ہو، تو پھر کسی کا ہاتھ نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ جو اپنے بازوؤں کو مولا عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کی خیرات سمجھتا ہے، وہ مولا عباس کے بابا کی فضیلت کی تائید میں ہاتھ اٹھا کر جواب ضرور دے گا کہ ہاں میں علی کے فضائل کی تائید کر رہا ہوں۔ یا علی ورد زبان نہ مگر ہو تیرا، ایک دیوانہ بھی بہلول سا عاقل ہو جائے، اس لیے کرتا ہوں دہلیز علی پر سجدے، میرا سر سجدہ معبود کے قابل ہو جائے۔ میرا سر یا علی اور فرمایا ماشاءاللہ۔ اور فرمایا آپ نے اس لیے کرتا ہوں دہلیز علی پر سجدے، میرا سر سجدہ معبود کے قابل ہو جائے۔ یہ مشق ہے اللہ کو سجدہ کرنے کی۔ تو جب سجدے کا حکم دیا، کس نے سجدہ نہیں کیا؟ ابلیس نے، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے کہا فخرج منہا، نکل میری بارگاہ سے، مردود ہے تو۔ نکالا، آدم کے خمیر میں مکے کی مٹی، مدینے کی مٹی، نجف کی مٹی، یعنی کعبے کی طرف سر جھکا، حرم نبی کی طرف جو اولاد آدم صحیح ہیں ان کا سر جھکتا ہے، نجف کی طرف سر جھکتا ہے۔ روز اول ہی ان 3 مقدس جگہ کی مٹیوں کو سجدہ کروا دیا اللہ نے۔ سجدہ فرشتوں نے کیا، شیطان نے نہیں کیا۔ روز اول یہ بھی قانون مل گیا کہ کعبے کی طرف، حرم نبی کی طرف اور علی کے روضے کی طرف فرشتوں کے سر جھکتے ہیں، شیطانوں کے سر نہیں جھکتے۔ غور فرمایا آپ نے، فرشتوں کی پیشانی جھکتی ہے۔ اب جو آدم کی لائق اولاد میں فرشتہ صفت ہوتا ہے وہ اپنی پیشانی ادھر جھکا دیتا ہے۔ اب اللہ نے کیا کہا شیطان سے؟ اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ نبی کو علم غیب تھا تو انہیں بس میں بٹھایا کیوں؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ تو علم غیب کا خالق ہے نا، اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ شیطان سجدہ نہیں کرے گا؟ اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ شیطان آدم کو سجدہ نہیں کرے گا؟ معلوم تھا نا، پھر اللہ نے بزم ملائکہ میں بٹھایا کیوں؟ اب اس کا جواب یہ ہے، چونکہ اس کے اندر کا چھپا ہوا کفر ظاہر کرنا تھا، اسی لیے معصوم کی بزم میں بٹھایا گیا۔ یعنی معلوم چلا کہ جو عبادت کی آڑ میں، عبادت کے حجاب میں چھپا رہتا ہے اور اندر سے کافر ہوتا ہے، جب اس کا کفر ظاہر کرنا ہو تو اسے پہلے معصوم کی بزم میں بلایا جاتا ہے۔ جب وہ معصوم کی بزم میں آ جائے تو پھر اللہ کے خلیفہ کی خلافت کا اعلان کیا جاتا ہے، اور جب اللہ کے خلیفہ کی خلافت کا اعلان ہو جائے تو بزم معصوم میں بیٹھا ہوا کافر بے نقاب ہو جاتا ہے۔ تو جو کام اللہ نے کیا وہی کام تو نبی نے بھی کیا۔ اللہ نے اسے معصوم فرشتوں کی بزم میں بلایا، اسے بٹھایا، اس کے بعد آدم کی خلافت کا اعلان کیا۔ بزم میں بیٹھا ہوا شیطان بے نقاب ہوا، محمد نبی غدیر کے میدان میں علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ یا علی
یا علی وہی کام تو نبی نے بھی کیا غدیر کے میدان میں علی کی ولایت کا اعلان کر کے. پہلے انہیں بزم میں آنے دیا. لوگوں نے کیا بڑی عبادت کرتے ہیں, کا انتظار کرو ہم تمہیں غدیر کے میدان میں دکھائیں گے کیسے عبادت گزار ہیں. وہ بھی چھپ نہ پائے. اب اللہ نے کیا کیا جب اس نے سجدہ نہیں کیا؟ اللہ نے کہا نکل میری بارگاہ سے. بھگایا نا اپنی بارگاہ سے. یہ تو کلیہ ہے کہ جس سے محبت ہو اسے بلایا جاتا ہے. کیا کہنے ہیں آپ کے؟ جس سے محبت ہو اسے بلایا جاتا ہے, قریب بلایا جاتا ہے, اور جس سے نفرت ہو اسے دور بھگایا جاتا ہے. اب فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں, مجھے نہیں معلوم آپ کا فیصلہ کیا ہوگا, لیکن قانون یہ ہے کہ جس سے محبت ہو اسے بلایا جاتا ہے, جس سے نفرت ہو اسے بھگایا جاتا ہے. اب ڈھونڈیے گا وقت آخر نبی نے ادنو منی کہہ کے کسے قریب بلایا, قومو انی کہہ کے کسے دور بھگایا. کہنے ہیں آپ کے؟ کسے قریب بلایا, کسے دور بھگایا. یہ آیت تلاش کیجئے. اب کتاب کا نام محفوظ کیجئے. کتاب کا نام ہے معانی الاخبار, شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی کتاب. اس میں ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ان کا فرمان موجود ہے. انہوں نے فرمایا کہ شیطان کا نام حارث تھا. حارث نام تھا اس کا. کہ جب اس نے سجدہ نہیں کیا آدم کو, تو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا. جب وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا تو اللہ نے اسے ابلیس کہا. اللہ نے اسے ابلیس کہا. کب؟ جب وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا. اب پڑھیے بہار الانوار, ہمارے 5ویں امام کی روایت تحریر ہے. امام فرماتے ہیں کہ فضل سے مراد محمد کی رسالت کا اقرار ہے, رحمت سے مراد علی کی ولایت کا اقرار ہے. توجہ, رحمت سے مراد علی کی ولایت کا اقرار ہے. اور میرا چھٹا امام کہہ رہا ہے کہ شیطان کو ابلیس کہا اس لیے گیا چونکہ وہ رحمت خدا سے مایوس ہوا. اور امام فرما رہے رحمت ہے اقرار ولایت علی, رحمت ہے اقرار ولایت علی. توجہ, رحمت ہے اقرار ولایت علی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رحمت جو اقرار ولایت ہے, یعنی ولایت سے ہر کوئی مایوس نہیں ہوتا. ولایت سے ہر کوئی مایوس نہیں ہوتا. مایوس وہی ہوتا ہے جو ابلیس ہوتا ہے. اور بات کو بات کرو, مایوس ولایت سے وہی ہوتا ہے جو ابلیس ہوتا ہے. اب علی کی ولایت ہے رحمت. ہر لفظ کی ایک ضد ہے, اپوزٹ ہے. جیسے دن کا اپوزٹ رات, رحمت کا اپوزٹ لعنت. رحمت کی ضد ہے لعنت, دن کی ضد ہے رات. علی کی ولایت رحمت. توجہ, علی کی ولایت رحمت, رحمت کی ضد ہے لعنت. تو جب یہ بات طے ہو گئی کہ رحمت کی ضد ہے لعنت, تو پھر میں ڈنکے کی چوٹ پر بپائے دوہل کہہ سکتا ہوں علی کی ولایت ہے رحمت اور رحمت کی ضد ہے لعنت. تو جو حامی ولایت ہے وہ رحمت اللہ ہے, جو منکر ولایت ہے وہ لعنت اللہ ہے. جو منکر ولایت ہے, گفتگو ولایت پر ہی ہو رہی ہے. ماشاءاللہ, علی علی ہے نفس پیغمبر, علی علی نفس پیغمبر, علی علی حسنین کا بابا, علی علی مولود کعبہ, علی علی کو تو سہارا, علی علی کو تو سہارا, علی علی تو کنارا, علی علی نبیوں نے پکارا, علی علی
اچھا میرے عزیز ہیں، میرے دوست ہیں شاہد صاحب، میں ان کا جملہ ہدیہ کر دوں. جب نعرہ ولایت لگتا ہے تو بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. نعرہ ولایت پہ پریشان نہ ہوا کریے، خوش ہوا کریے، اس لیے کہ نعرہ ولایت نصیریت کے منہ پہ تماچا ہے. کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں نعرہ ولایت، جواب ہوتا ہے علی جن ولی اللہ. کیا مطلب ہوا؟ علی اللہ کے ولی ہیں. نصیریت کی تردید ہو رہی ہے نا نعرہ ولایت سے. تو اب امام نے کیا فرمایا کہ حارث نام تھا اس کا، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، اس لیے اس کو ابلیس کہا گیا. پیغمبر کا فرمان سناتا ہوں. مسجد چھلک رہی تھی، علی بیٹھے تھے. پیغمبر نے علی کی جانب دیکھ کے کہا یا علی، تم روشن چہرے والوں کے سردار ہو. امام صادق کا فرمان یاد رکھیے گا. ابلیس کون؟ جو رحمت خدا سے مایوس. رحمت کیا؟ علی کی ولایت. جو علی کی ولایت سے مایوس ہے وہ ہے ابلیس، وہ ہے ابلیس. اب پیغمبر فرما رہا ہے یا علی، تم روشن چہرے والوں کے امام ہو. پھر فرمایا تمہارے شیعوں کے چہرے روز قیامت چاند کی طرح چمکدار ہوں گے. تمہارے شیعوں کے چہرے روز قیامت چاند کی طرح چمکدار ہوں گے، اور تمہارے ہر دشمن کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. ہائے ہائے ہائے، یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. تمہارا ہر شیعہ اس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. تمہارے ہر دشمن کی جبین پر پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. اور اللہ کی رحمت ہے علی کی ولایت، یعنی وہ علی کی ولایت سے مایوس ہوگا، علی کی ولایت سے نا امید ہوگا، علی کی ولایت سے مایوس ہوگا. بہت توجہ، علی کی ولایت سے مایوس ہوگا. کون؟ روز محشر علی کا دشمن، علی کی ولایت سے مایوس. اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. اب کوئی کتنا بڑا نمازی ہو، کوئی کتنا بڑا حاجی ہو، کوئی کتنا بڑا روزے دار ہو، دنیا میں اپنے آپ کو خلیفہ کہلوا لے، دنیا میں اپنے آپ کو امام کہلوا لے، توجہ، دنیا میں اپنے آپ کو اچھا کہلوا لے، دنیا میں کچھ بھی کہلوا لے، لیکن پیغمبر نے کہہ دیا علی کے دشمن کی پیشانی پر لکھا ہوگا یہ رحمت سے مایوس ہے. اور امام نے فرمایا جو رحمت سے مایوس ہے وہ ابلیس ہے. اب تم کچھ بھی کہلوا لو دنیا میں، لیکن ہر دشمن علی محشر میں ابلیس بن کے ہی اٹھے گا. ہر دشمن علی دنیا میں کچھ بھی کہلوائے اپنے آپ کو، لیکن محشر میں چونکہ رحمت الہی سے مایوس ہے، تو پھر جو رحمت الہی سے مایوس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے شیطان، ابلیس. تمہیں ابلیس بن کے ہی اٹھنا ہے. اگر علی کی ولایت سے مایوس ہوئے، یہ آیت مجھے یاد آ گئی ہے. ہم سے کہا جاتا ہے کیسے ممکن ہے علی نے ٹھوکر ماری مردہ زندہ ہو گیا. علی نے قنبِ اذنی کیسے کہا؟ قنبِ اذن اللہ کیوں نہیں کہا؟ منبر سے کہہ رہا ہوں علی کو قنبِ اذن اللہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب جس کی سمجھ میں آئے جہاں چاہے بیٹھ کے بات کر سکتا ہے. آیات، روایات، احادیث پیش نظر رکھوں گا، آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. ویسے میں ابھی آیت پڑھ دے رہا ہوں، سورہ نمل کی آیت. جناب سلیمان نبی کا نام سنا ہے، مشہور نبی، بادشاہت تھی ان کی، چرند پرند پہ حکومت تھی ان کی. انہوں نے کیا کہا؟ قرآن میں محفوظ کیا یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا
قبل ان یاتونی مسلمین فقال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک انی علیہ لقوی امین قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده قال ھذا من فضل ربی۔ کیا کہا؟ جناب سلیمان نبی نے کہا ہے میری سلطنت کے لوگوں، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو ملکہ سبا کے آنے سے پہلے تخت بلقیس یہاں لے آئے؟ ہے کوئی تم میں؟ قال عفریت من الجن، عفریت جو جنوں میں سے تھا، ایک جن عفریت، اس نے کہا انا آتیک بہ، میں اسے لے آؤں گا قبل ان تقوم من مقامک، تمہاری جگہ سے اٹھنے سے پہلے، میں اس بات پر قدرت رکھتا ہوں۔ جناب سلیمان نے کہا نہیں، اتنی تاخیر نہیں چاہیے، توجہ، اتنی تاخیر نہیں چاہیے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک شخص بولا جسے کتاب میں سے علم تھا، اس شخص کا نام تاریخ نے لکھا آصف ابن برخیہ، جو جناب سلیمان کے وزیر، انہوں نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لے آؤں گا۔ میں نتیجہ جب آئے گا اور آپ نے توجہ فرمائی تو میرا یقین ہے کہ شہپر ولایت نکلیں گے اور آپ جبریل کے ساتھ لمبی سیر پر نکل جائیں گے، اگر توجہ فرمائی۔ علی کو میں نے کہا نا تم باذن اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جناب سلیمان کے وزیر کہہ رہے ہیں کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ ملک سبا فارس سے 500 فرسخ کی دوری پر، 500 فرسخ اگر کیلکولیٹ کریں گے آپ تو تقریباً 2700 کلومیٹر سے کچھ اوپر نکلے گا، یعنی 2700 کلومیٹر جو چیز دور تھی وہ جناب آصف نے پلک جھپکنے سے پہلے منگا لی۔ کیسے؟ عنده علم من الکتاب، کتاب میں سے علم تھا۔ اب پڑھیے سورہ رات، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، میرے حبیب جو تم سے آ کے کہتے ہو تم رسول نہیں ہو، ان سے کہہ دو کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جسے کل کتاب کا علم دیا گیا ہے، کل کتاب کا علم دیا گیا ہے۔ مولا سے پوچھا گیا مولا وہ کون ہے جسے کل کتاب کا علم دیا گیا ہے؟ امام نے فرمایا من عنده علم الکتاب ہوا امیر المؤمنین، جسے کل کتاب کا علم دیا گیا ہے وہ علی کی ذات ہے۔ جناب آصف کے لیے کیا کہا گیا؟ علم من الکتاب۔ علی کے لیے کیا کہا گیا؟ عنده علم الکتاب۔ آصف کے لیے کہا گیا کتاب میں سے علم، علی کے لیے کہا گیا پوری کتاب کا علم۔ ہائے ہائے ہائے، علی کے لیے کہا گیا پوری کتاب کا علم، جناب آصف کے لیے کہا گیا کتاب میں سے علم۔ اب یہ دشمنی نہیں علی کی تو اور کیا ہے؟ جسے کتاب میں سے علم ہو وہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس منگوا لے، کسی کو حیرت نہیں ہوتی، اور جسے کل کتاب کا علم ہو وہ اگر ٹھوکر مار کے مردے جلا دے تو کہتے ہیں کیسے جلا دیا؟ اور فرمایا آپ نے وہ اگر چشم زدن میں تخت بلقیس لا سکتے ہیں جنہیں کتاب میں سے علم ہے، تو جسے پوری کتاب کا علم ہے وہ ٹھوکر سے مردے کیوں نہیں زندہ کر سکتا؟ جو اچھا ایک جملہ اس میں کیا کہا جناب آصف نے؟ انا آتی کا بہی، میں لے آؤں گا۔ یہ نہیں کہا انا آتی کا باذن اللہ، میں اسے اللہ کے اذن سے لے آؤں گا، نہیں، انا آتی کا بہی، میں لے آؤں گا۔ یہ کون ہے؟ سلیمان کے وزیر۔ کیا یہ کام سلیمان نہیں کر سکتے تھے؟ یہ آصف کیوں کر رہے ہیں؟ سلیمان تو وزیر ہے، بادشاہ ہے نا، ان کے حاکم ہیں، سلطان ہیں، یہ ان کی وزارت میں ہے، یہ وزیر ہیں، یہ منگا رہے ہیں، سلیمان منگوا رہے ہیں۔ قانون یہ بھی معلوم چل گیا کہ سلطان ہمیشہ اپنے وزیر سے ہی کام کرواتا ہے۔
اب کوئی یہ کہے کہ کیا سلیمان نہیں لا سکتے تھے، سوال کیا جائے تو سب جواب دیں گے سلیمان بالکل لا سکتے تھے، تو بھائی سلیمان کیوں نہ لے کے آئے؟ آصف ابن برقیہ کیوں لے کے آئے؟ کہ آصف ابن برقیہ اس لیے لے کر آئے تاکہ دنیا سمجھ لے جس کا وزیر ایسا ہے اس کا آقا کیسا ہوگا۔ تو پھر علی نے ہر عمل اس لیے کیا تاکہ دنیا سمجھ لے جب علی ایسا ہے تو محمد کیسا ہوگا۔ اب علی کو اس لیے کہ اظہار قدرت کے لیے اذن خدا کہنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ علی محرم توحید ہیں۔ جیسے مجھے اپنے گھر میں جانے کے لیے کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا، علی اللہ کی ہر صفت کا مظہر، بات میں نے سمجھ لی، علی اللہ کی ہر صفت کا مظہر ہیں۔ اور بات کو واضح کر دوں، علی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ قم باذن اللہ، علی کہیں گے قم باذن، کیسے؟ پیغمبر کا فرمان ہے کہ علی کی محبت اللہ کی محبت ہے، علی کی دشمنی اللہ کی دشمنی، تو طے ہو گیا علی کا ہر عمل اللہ کا عمل ہوتا ہے۔ جیسے علی کی دشمنی اللہ کی دشمنی، علی سے محبت اللہ سے محبت، علی کا حکم اللہ کا حکم، علی کا اتباع اللہ کا اتباع، علی کی پیروی اللہ کی پیروی، توجہ، علی کی پیروی اللہ کی پیروی۔ تو بھائی جب ہر چیز جو علی کی ہے وہ اللہ کی طرف منسوب ہوتی ہے، علی کا جاگنا بھی اللہ کے لیے، علی کا چلنا بھی اللہ کے لیے، علی کا بولنا بھی اللہ کے لیے، علی کا کلام کرنا بھی اللہ کے لیے، علی کی دشمنی اللہ کی دشمنی ہے، علی کی دوستی اللہ کی دوستی ہے، تو پھر علی کا اذن تو اللہ کا اذن ہوا نا۔ اب اگر علی قنبے اذنی کہیں، اس کا مطلب کہہ یہ رہے ہیں کہ اللہ چاہ رہا ہے کہ تو اٹھ جا، اللہ چاہ رہا ہے، اس لیے کہ علی کا اذن اللہ کا اذن ہے، علی کا حکم اللہ کا حکم ہے۔ جو کچھ بھی علی کریں گے، پیغمبر نے کہا تھا اپنے اصحاب سے، یہ امالیہ شیخ صدوق اس میں لکھا ہوا ہے کہ تم اللہ سے محبت کرو، اللہ کے لیے محبت کرو، اللہ کے دشمن سے دشمنی کرو، اللہ کے لیے دشمنی کرو۔ سب نے کہا سرکار ہمیں کیسے معلوم چلے کہ ہم اللہ سے محبت کر رہے ہیں، اللہ کے لیے محبت کر رہے ہیں، اللہ کے دشمن سے دشمنی کر رہے ہیں، اللہ کے لیے دشمنی کر رہے ہیں؟ پیغمبر نے علی کی طرف دیکھا کہ یا علی اٹھو، علی اٹھے کہ بس اس سے محبت کرو گویا اللہ سے محبت ہو گئی، اس کے دشمن سے دشمنی رکھو گویا اللہ کے دشمن سے دشمنی ہو گئی۔ آخری رخ باب فضائل کا اور ربط مصائب، اتحاد کے لیے آگے بڑھتے ہیں، ہم آج بھی بڑھ رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا اخلاق میں اتحاد کے لیے آگے ہوں، عقیدے میں نہیں۔ عقیدے کا اتحاد نہیں ہوگا ہم سے، اخلاق کا اتحاد ہوگا، عقیدے کا اتحاد نہیں۔ اور آپ یہ بھی دیکھیے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، کیا کہا جاتا ہے؟ رافضی ہیں، کافر ہیں۔ توجہ، آخری جملہ ہے یہ باب فضائل کا، نمازیں پڑھیں ہم، کیا کہا جاتا ہے؟ کافر ہیں۔ روزے بھی رکھیں تب بھی کافر ہیں، ساتھ میں جا کے خانہ کعبہ کا طواف کریں تب بھی کافر کہا جائے، زکوٰۃ دیں تب بھی کافر کہا جائے، عید کی نماز پڑھ کے گلے ملیں، ساتھ میں نماز پڑھیں تب بھی کافر کہا جائے۔ بھائی یہ عجیب بات نہیں ہے، کیسا اتحاد ہے، ہم نماز بھی پڑھیں تب بھی کافر، روزہ رکھیں تب بھی کافر، حج کریں تب بھی کافر، زکوٰۃ دیں تب بھی کافر، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تب بھی کافر، محمد رسول اللہ کہتے ہیں تب بھی کافر۔ بھائی ہمیں کافر کہا کیوں جاتا ہے؟ جواب سنیے گا، ہمیں کافر کہا کیوں جاتا ہے؟ ہم نماز پڑھیں تب بھی کافر کہا جائے، روزہ رکھیں تب بھی کافر کہا جائے، حج کریں تب بھی کافر کہا جائے، لا الہ الا اللہ کہیں تب بھی کافر کہا جائے، محمد رسول اللہ کہیں تب بھی کافر کہا جائے۔ اے بھائی ہم کو تو کافر ہونا ہی تھا، اس لیے کہ یزید تمہاری نظر میں مسلمان جو ٹھہرا، یزید تمہاری نظر میں مسلمان جو ہوا، تو بھائی جہاں یزید مسلمان ہو ہمیں ایسا مسلمان ہونا بھی نہیں ہے، ہمیں ایسا مسلمان نہیں ہونا ہے۔ جہاں یزید مسلمان ہو
اور بھائی ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ کافر اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ ہم مجلسیں کرنا چھوڑ دیں، ہم یہ تعزیہ اٹھانا چھوڑ دیں، ہم یہ علم سجانا چھوڑ دیں، ہم عزاخانے سجانا چھوڑ دیں، ہم ماتم کرنا چھوڑ دیں، توجہ، ہم ماتم کرنا چھوڑ دیں، ہم ذکر حسین کرنا چھوڑ دیں، ہم ماتم کرنا چھوڑ دیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر فرش عزا گیا تو دین مٹ جائے گا، حسینیت ختم ہوئی تو دین مٹ جائے گا۔ وہ کوشش میں ہے، وہ کافر اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ ماتم نہ کریں، یہ مجلس نہ کریں، یہ ذکر حسین نہ کریں، یہ حسین کا تذکرہ نہ کریں۔ تو ان کو جواب دینا چاہتا ہوں، یاد رکھو تم ان کو مٹانا چاہتے ہو کافر کہہ کے، جاؤ ماضی کے ورق الٹو اور دیکھو کربلا میں جب حسینی 72 تھے تب تو مٹا نہ پائے، آج تو کروڑوں میں ہے، اب کیا مٹاؤ گے؟ اور کیا کربلا میں 72 کی تعداد میں حسینی موجود تھے، تب تو تم سے حسین کا ذکر روکا نہ گیا، تب تو تم حسینیت کو مٹا نہ پائے۔ آج تو کروڑوں کی تعداد میں ہیں، اور آج کا وہ دور نہیں ہے کہ تم آؤ گے کچھ کہو گے ہم کہیں گے اور کہیے، نہیں، ہم تمہیں برجستہ جواب دیں گے۔ آؤ، علی کے ذکر کی ذوالفقار تیار ہے۔ اب یہ 4 مصرے، کیونکہ میرا مزاج ہے، یہ 4 مصرے یہ بھی میں نے آج ہی کہے ہیں، لوح دل پر لکھیے گا، ماتم شبیر کے حوالے سے یہیں سے مصائب۔ یہ 4 مصرے، برائے حق کبھی تکبیر میں نہیں اٹھتے، توجہ چاہ رہا ہوں میں، برائے حق کبھی تکبیر میں، اللہ اکبر، برائے حق کبھی تکبیر میں نہیں اٹھتے، جلوس شاہ کی توقیر میں نہیں اٹھتے۔ برائے حق کبھی تکبیر میں نہیں اٹھتے، جلوس شاہ کی توقیر میں نہیں اٹھتے۔ ابو لہب کی طرح ٹوٹ جائیں گے ایک دن جو ہاتھ ماتم شبیر میں نہیں اٹھتے۔ ابو لہب کی طرح ٹوٹ جائیں گے۔ وہ چہرے کبھی نہ مرجھائیں جو نام علی پر گلاب کی طرح کھل جاتے ہیں۔ بسم اللہ یا علی۔ وہ زبانیں فالج اور کینسر جیسی موذی بیماری سے محفوظ رہیں جو علی علی کیا کرتی ہیں۔ ابو لہب کی طرح ٹوٹ جائیں گے ایک دن، تبت یدا ابی لہب، جو ہاتھ ماتم شبیر میں نہیں اٹھتے۔ مجلس حسین، اور خدا کی قسم علی کا یہ جملہ، اور ظاہر ہے کہ علی کا جملہ ہی تاریخ ساز ہوگا۔ کیا کہا علی نے؟ الہی ما عبدتک طمعا للجنہ ولا خوفا من النار، پروردگار علی تیری عبادت جنت کی لالچ میں نہیں کرتا، تیری عبادت جہنم کے خوف سے نہیں کرتا، بل وجدتک مستحقا للعبادہ، بلکہ علی نے تجھے عبادت کا مستحق پایا، علی نے عبادت کا مستحق پایا۔ اپنی عظمت کا اندازہ لگائیے، آپ کی طرف سے بول رہا ہوں، علی نے کہا نہ تیری عبادت علی جنت کی لالچ میں نہیں کرتا، جہنم کے خوف سے نہیں کرتا، بلکہ تو لائق عبادت ہے۔ دنیا والوں، میرا دعویٰ ہے، آ کے ایک ایک ماتمدار کا شانہ ہلا کے پوچھ لو کہ مجلس کیوں کرتے ہیں، ہر ماتمدار جواب دے گا میں جنت کی لالچ میں مجلس نہیں کرتا، جہنم کے خوف سے نہیں کرتا، بلکہ حسین اس لائق ہے کہ حسین کا ذکر کیا جائے۔ حسین اس قابل ہے کہ حسین کا ذکر کیا جائے۔ یہ ماتمدار
کی نیند چھوڑ دیتے ہیں، جو اپنا بستر استراحت چھوڑ دیتے ہیں، یہ اس لیے نہیں چھوڑتے کہ جنت کی طلب ہے، جہنم کا خوف ہے، بلکہ یہ حسین کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ حسین پر رویا جائے۔ جزاک اللہ، آپ کی آنکھیں آمادہ ہو گئی۔ حسین کشتہ گریہ ہے، حسین وہ مظلوم ہے جسے رلا رلا کے مارا گیا، جسے تڑپا تڑپا کے مارا گیا، 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا، جسے زہرا نے چکیاں چلا چلا کے پالا تھا، اسے حسین کے گلے پر خنجر چلایا گیا۔ پتہ نہیں کیوں اچانک دل میں آ گیا کہ حسین کی مصیبت کے ہی کچھ جملے پڑھ دیں۔ حسین، جملہ محسوس کیجئے گا، 71 شہیدوں کو جس طرح مارا گیا، جس خنجر سے مارا گیا، جیسے جیسے زخم لگے، حسین اتنا مظلوم ہے کہ جو 71 کو الگ الگ زخم لگے، حسین کو وہ سارے زخم ایک ہی جسم پر لگتے رہے۔ جزاک اللہ، خدا کوئی غم نہ دے۔ تکلف کر کے نہ روئیے گا، شرما کے نہ روئیے گا، تڑپ کے روئیے گا، بلک کے روئیے گا، اس لیے کہ بطول کو یہ آوازیں بہت پسند ہے۔ حسین رخصت کے لیے آئے، بہت تیزی کے ساتھ حسین رخصت کے لیے آئے۔ واقعات آپ کے سنے ہوئے ہیں، میدان میں آئے، حملوں پر حملہ کیا، یہ میرے اکبر کی جانب سے حملہ، یہ میرے عباس کی جانب سے حملہ، یہ میرے آل محمد کی جانب سے حملہ کرتے جاتے ہیں، فوجیں بھاگی، آواز قدرت آئی، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تیروں پر تیر کھا چکے بس ہے حسین پر، لاشوں پر لاش لا چکے بس ہے حسین پر، زخموں پر زخم کھا چکے بس ہے حسین پر، ہم تم کو آزما چکے بس ہے حسین پر۔ ارے سر کو جھکا دو خنجر میدان کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ بس قدرت کی آواز آئی، حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، بس سید کا تلوار کو نیام میں رکھنا تھا کہ قیامت ہوئی، بھاگی ہوئی فوجیں زندی، کسی نے میرے مظلوم امام کو نیزے سے مارا، کسی نے گرز مارا، کسی نے تیر مارا، کسی نے خنجر سے زخم لگایا، جن کے پاس کچھ نہ تھا وہ کربلا کی جلتی ہوئی مٹی اٹھاتے تھے، حسین کے زخموں پر ڈال کے کہتے تھے تو باغی ہے، اور حسین زخموں سے چور ہیں، پشت رہوار پر ڈگمگا رہے ہیں۔ خدا لعنت کرے سنان ابن انس پر، روایت کہتی ہے وہ ایک نیزہ لے کے آگے بڑھا، جیسے ہرملہ نے علی اصغر کے گلے پر تیر مارا تھا، سنان ابن انس نے حسین کے گلے پر نیزہ مارا، اور اسی نیزے کی طاقت سے حسین کو پشت رہوار سے خاک پر گرایا۔ حسین خاک پر گرے، ایک آواز دی اماں تیرا حسین غریب ہو گیا۔ کیا کہنے آوازیں بلند ہیں آپ کی، یقیناً بی بی ہوگی، پردے میں آوازیں سن رہی ہوگی، آپ کے وقت کا امام بھی ہوگا، میرا خون رونے والا امام بھی ہوگا، وہ ایک ایک آگ دیکھ رہا ہوگا، اور باب میرا مولا زخموں سے چور ہے، خاک پر تڑپ رہا ہے۔ روایت کہتی ہے، بس مجلس تمام ہو گئی، روایت کہتی ہے کہ شبر ملعون نے میرے مولا کے سوکھے ہوئے گلے کو 13 ضربوں سے کاٹا، 13 ضربوں سے کاٹا، 13 ضربوں سے کاٹا۔ شبر کا ہی بیان ہے کہ حسین ہر ضرب پہ کچھ نہ کچھ کہتے تھے۔ یہ تو معلوم ہوا کہ حسین نے پہلی ضرب پہ کیا کہا، جب پہلی ضرب گلے پر چلی حسین نے آواز دی نانا، دوسری ضرب چلی حسین نے آواز دی بابا، تیسری ضرب چلی حسین نے آواز دی بھیا، چوتھی ضرب چلی آواز دی اماں،
پانچویں طرف چلی آواز دی اللہ، چھٹی طرف چلی آواز دی اللہ۔ شمر کا بیان ہے 6 ضربوں کے بعد حسین بڑی آہستہ آہستہ کچھ کہہ رہے تھے، حسین کے لب ہل رہے تھے، میں نے کان لگایا تو 6 ضربوں کے بعد جب بھی میری ضرب چلتی تھی حسین دریا کی جانب نظریں کرتے تھے اور ایک ہی آواز دیتے تھے، عباس عباس عباس۔ شمر نے خنجر چلایا، حسین عباس کو بلاتے رہے، عباس کا لاشا مراد پہ چڑھا، حسین کا سردن سے جدا ہوا، مراد کا پانی نہیں اچھلا، سیاہیاں چلنے لگی، عاطف کے ندا گونجے، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، حسین قتل کر دیے گئے، حسین شہید کر دیے گئے۔ الا لعنت اللہ القوم الظالمین، سبحان الذین آمنوا ينقلبون، اللهم ارزقنا زیارت قبر الحسین في الدنيا وشفاعته في الآخرة، اللهم اجعلنا من الباكين بمصاب الحسين، اللهم اكتبنا